برادران اسلام، اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہوتی ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کا خیال رکھنے اور ان کی اچھی صفات اور رہنمائی کے ساتھ پرورش کرنے کا حکم دیا، اور ان کو ہر اس چیز سے بچانے کا حکم دیا ہے جو فساد کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، زمانہ جاہلیت میں عرب اپنی بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لڑکوں کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے اور ان کی زندگیوں اور جنگوں میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ جہاں تک بیٹی کا تعلق تھا، وہ اس سے محبت نہیں کرتے تھے، اپنی بے عزتی اور عار سمجھتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ اس سے نفرت کرنے پر مجبور ہی نہ ہوتے بلکہ انہیں قتل کر دیتے۔ قرآن مجید نے اس حالت زار کو یوں بیان فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کرتے۔ خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک اور مقام پر اس عمل قبیح کو یوں بیان فرمایا، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ عمل کو حرام قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ برادران اسلام، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا صرف حرام ہی قرار نہ دیا میرے آقا و مولا نے، بلکہ ایک اور حدیث میں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک پر جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ فرمایا، جس شخص کے پاس 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرے جب تک کہ وہ دونوں اس کے ساتھ رہیں یا وہ ان دونوں کے ساتھ رہے، تو وہ دونوں لڑکیاں اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا جنت کے وہ حقدار ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور ان کے معاملات کی احسن انداز میں دیکھ بھال رکھیں گے، اسلامی تربیت کا انتظام کریں گے، ان کی عفت و پاک دامنی کو یقینی بنائیں گے اور ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے، اور ان کے کھانے پینے اور اوڑھنے بچھونے کا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اہتمام کریں گے۔ برادران اسلام، ایک تعلیم یافتہ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو بچپن سے ہی اللہ کی اطاعت کی تربیت دے
اور اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس اور چاشنی کا ہمیشہ کے لیے انتظام کرے، اس کے دل میں کفر، بدکاری اور نافرمانی سے نفرت پیدا کرے۔ اس کے برعکس ایک باپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظالمانہ اور ناروا سلوک رکھے اور زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرے اور اس بات کو بھول جائے کہ بیٹیاں کمزور اور جذباتی ہوتی ہیں اور انہیں اپنے والد سے مہربانی اور تعریف اور نرمی کے الفاظ سننے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رہے، ان کے مزاج کو نہ سمجھنا، ان کے دل کی باتوں سے آگاہی حاصل نہ کرنا اور ان کے فیصلے سخت مزاج آدمی بن کر کرنا بہادری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ باپ اپنی بیٹی کو اضافی آزادی دے دے اور اس پر مکمل اعتماد کرے، اسے جہاں چاہے جانے دے، جب چاہے باہر جائے اور جب چاہے گھر میں داخل ہو، اور دعویٰ یہ کرے کہ اسے اس پر مکمل بھروسہ ہے، اور وہ بھول جائے کہ ہم آزمائش اور مادیت کے دور میں ہیں اور فتنوں کی کثرت ہے اور روحانیت کی کمی ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی یہ کہ وہ کسی فاسق یا گنہگار سے اس کی شادی کرے، یا اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کسی مرد سے کر دے، یا اس کی شادی میں تاخیر کرے، یا باپ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرے اور یہ سمجھے کہ بیٹیوں کی پرورش کا ذمہ ماں کے کندھوں پر ہے اور وہ صرف لڑکوں کا ذمہ دار ہے اور اس کا بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بات بھول جائے کہ بیٹیوں کی پرورش باپ اور ماں کا مشترکہ عمل ہے۔ برادران اسلام، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ہماری بیٹیوں کی عفت و پاک دامنی، پاکیزگی اور اخلاقیات پر مذموم حملے ہو رہے ہیں۔ وہ انہیں فتنوں سے بہلانے، جھوٹی رسموں میں غرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر انہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے مسلسل رہنمائی نہ ملی تو اس کے نتائج سنگین برآمد ہوں گے۔ برادران اسلام، اللہ کے لیے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے قریب رہیں، ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔